بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 2 ہے اور یہ کتاب کمپلیٹ ہے۔ یہ کتاب تقریباً 22 صفحات پر مشتمل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب لا رہے ہیں اس کا نام دوزخ کے کتے ہے۔ آواز محمد مدثر، مصنف مولانا الیاس قادری صاحب۔ معزز سامعین، یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید معلومات اور کتابوں کے لیے واٹس ایپ نمبر 0333 249 5373 یا پھر کال نمبر 0300 2919 600 پہ محمد اظہر لطیف سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پارٹ 2 صفحہ نمبر 11 سے کتاب کو سنتے ہیں۔ غیبت کرنے سے ایک مخصوص بدبو پھیلتی ہے۔ جب کوئی غیبت کرتا ہے تو بدبو کے سبب سب کو معلوم ہو جاتا تھا کہ غیبت ہو رہی ہے، مگر اب غیبت کی اس قدر کثرت ہو گئی ہے کہ ہر طرف اس کی بدبو کے پھپکے اٹھ رہے ہیں، مگر ہمیں بدبو نہیں آتی کیونکہ ہماری ناک اس کی بو سے اٹ گئی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جب گٹر صاف کی جا رہی ہوتی ہے تو عام شخص اس کی بدبو کے باعث وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا، مگر بھنگی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ اس کی ناک اس گندگی کی بو سے عادی ہو چکی ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ نمبر 720 پر ہے، جھوٹ اور غیبت مانوی نجاست یعنی باطنی گندگی ہے، لہٰذا جھوٹے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ حفاظت کے فرشتے اس وقت اس کے پاس سے دور ہٹ جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا۔ اور اسی طرح ایک بدبو کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ ان کے منہ کی سڑان یعنی بو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، اور ہمیں جو جھوٹ یا غیبت کی بو محسوس نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے مانوس یعنی عادی ہو گئے ہیں۔ ہماری ناکیں اس سے بھری ہوئی ہیں، جیسے چمڑا پکانے والے کے محلے میں جو رہتا ہے اسے اس کی بو سے ایذا نہیں ہوتی، دوسرا آئے تو اسے ناک نہ رکھی جائے۔ مسلمان اس نفیس فائدے یعنی عمدہ نتیجے کو یاد رکھیں اور اپنے رب سے ڈریں، جھوٹ اور غیبت ترک کر دیں۔ کیا معاذ اللہ منہ سے پیخانہ نکلنا کسی کو پسند ہوگا؟ باطن کی ناک کھلے تو معلوم ہو کہ جھوٹ اور غیبت میں پیخانے سے زیادہ بو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ ریفرنس سنن ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 396، حدیث نمبر 1979۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ہم خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ ایک بو اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ بو کیا ہے؟ یہ ان کی بو ہے جو مسلمان کی غیبت کرتے ہیں۔ ریفرنس دماع العبیہ بن ابی دنیا صفحہ نمبر 103۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے غیبت سے بچانا، اللہ ہمیں جھوٹ اور غیبت سے بچانا، مولا ہمیں قیدی نہ جہنم کا بنانا۔ اے پیارے خدا از پے سلطان زمانہ، جنت کے محلات میں تو ہم کو بسانا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بال کے بدلے ایک نور۔ اے عاشقان رسول، ہمیں زبان کا درست استعمال سیکھنا چاہیے، ورنہ خدا کی قسم غیبتیں اور تہمتیں اور مختلف گناہ کی شامتیں آخرت میں پھنسا سکتی ہیں۔ واقعی اگر ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں تو وقتاً فوقتاً ڈھیر ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بازار میں اللہ پاک کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے قیامت میں نور ہوگا۔ ریفرنس شعب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312، حدیث نمبر 566۔ درس دینے والوں کے لیے دعائے عطار۔ یاد رہے، تلاوت قرآن، حمد و ثنا، مناجات و دعا، درود و سلام، نعت شریف، خطبہ، درس، سنت و بھرا بیان وغیرہ سب ذکر اللہ میں شامل ہیں۔ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم 12 منٹ بازار میں فیضان سنت کا درس دیں۔ جتنی دیر تک درس دیں گے انشاءاللہ اتنی دیر تک کے لیے دیگر فضائل کے علاوہ بازار میں ذکر اللہ کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ فیضان سنت کے درس کی کیا خوب مدنی بہاریں ہیں۔ کاش اسلامی بھائی مسجد، گھر، بازار، چوک، دکان وغیرہ میں اور اسلامی بہنیں گھر میں روزانہ 2 درس دینے یا سننے کا معمول بنا کر خوب ثواب حاصل فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس دعائے عطار کے بھی حقدار بن جائے۔ یا رب مصطفیٰ، جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن روزانہ 2 درس دیں یا سنیں، ان کو اور مجھے بے حساب بخش دے اور ہمیں ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا رکھ۔ فیضان سنت کے درس کی مدنی بہاروں کا تو کیا ہی کہنا۔ لائنزیریا کے ایک اسلامی بھائی اپنے گھر کی چھت پر کھڑے تھے کہ ان کی نظر گلی میں کھڑے دعوت اسلامی کے ایک با امامہ اسلامی بھائی پر پڑی جو اکیلے ہی چوک درس دے رہے تھے۔ ایک بھی اسلامی بھائی درس سننے کے لیے نہیں رک رہا تھا۔ وہ یوں تو دین سے عملی طور پر اس قدر دور تھے کہ سبز امامے والوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے، مگر نہ جانے کیوں ان کو تنہا درس دیتا دیکھ کر انہیں ترس آ گیا۔ سوچا کہ چلو بیچارے کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا تو میں ہی جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ گھر سے باہر نکلے اور وہ چوک درس میں شریک ہو گئے۔ سبحان اللہ، ان کا چوک درس میں شرکت ان کی ہدایت کا سبب بن گئی اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ الحمدللہ انہیں اپنے یہاں مدنی انعامات کی ذمہ داری بھی ملی۔ ایک دن تو وہ تھا کہ یہ سبز امامے والوں کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے اور الحمدللہ اب خود ان کے سر پر سبز امامے شریف کا تاج جگمگا رہا ہے۔ مقبولیت کا دار و مدار قلت و کثرت پر نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے فیضان سنت کے درس کی کتنی زبردست برکت ہے۔ وہ اسلامی بھائی کیسے جذبے والے تھے کہ کوئی نہ ملا تو تنہا چوک درس شروع کر دیا۔ اس میں سبھی کے لیے درس کے مدنی پھول ہیں اور ان کا اکیلا درس دینا ایک مسلمان کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کا سبب بن گیا۔ یہ بھی اندازہ لگائیے کہ تنہا درس دیتے ہوئے دیکھ کر جب ایسے شخص کو رحم آ گیا جو کہ ان چیزوں سے دور بھاگتا تھا، تو اللہ کریم تنہا یا کم تعداد میں درس دینے والوں سے کتنی محبت کرتا اور کس قدر ان پر رحم و کرم فرماتا ہوگا۔ یاد رکھیے، قلت و کثرت سے پر مقبولیت کا دار و مدار نہیں۔ جو اسلامی بھائی بھیڑ بھاڑ کے بغیر اور ایکو ساؤنڈ نہ ہو تو بیان یا نعت شریف پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی ترغیب کے لیے عرض ہے کہ بارگاہ خداوندی میں صرف اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ حاضرین اور چاہنے والوں کی کثرت ہو مگر خلوص نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یقیناً جتنے بھی انبیاء ہوئے سب کے سب اللہ پاک کے مقبول ترین بندے ہیں اور ہر ایک نے 100% اپنی ذمہ داری نبھائی، مگر بعض انبیاء کرام علیہ السلام پر صرف ایک ہی آدمی ایمان لایا۔ چنانچہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے بارے میں سب سے پہلے شفاعت
کرنے والا ہوں گا، اور کسی نبی کی تصدیق اتنی نہ کی گئی جتنی میری تصدیق کی گئی۔ بعض انبیاء کرام وہ ہیں جن کی تصدیق ان کی امت میں سے صرف ایک شخص نے کی ہے۔ ریفرنس صحیح مسلم صفحہ نمبر 168، حدیث نمبر 332۔ 950 سال میں صرف 80 آدمی ایمان لائے۔ 950 سال میں صرف 80 آدمی ایمان لائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس فرمان عالی کے ایک معنی یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں نے مجھ پر ایمان قبول کیا اتنے لوگ کسی اور نبی پر ایمان نہیں لائے۔ یہ بالکل ظاہر ہے کیونکہ دوسرے نبی کسی خاص قوم کے نبی ہوتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہان کے نبی ہیں نیز، اور نبیوں کا زمانہ نبوت محدود تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت ہے۔ مزید لکھتے ہیں، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی مگر صرف 80 آدمی ایمان لائے۔ 8 آدمی اپنے گھر کے، 72 آدمی دوسرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تبلیغ فرمائی، دیکھ لو آج تک کیا حال ہے۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح احادیث مبارکہ میں ہے، غیبت سود سے بڑھ کر ہے۔ اگر اسے یعنی غیبت کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو اسے بھی بدبو دار کر دے۔ غیبت کرنے والے دوزخ میں مردار کھا رہے تھے۔ ان غیبت کرنے والوں کی فضا بدبودار تھی، انہیں یعنی غیبت کرنے والوں کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ ان میں سے بعض احادیث مبارکہ کے ہی اس کے کبیرہ ہونے کے لیے کافی ہیں، پس جب یہ ساری جمع ہو جائیں تو پھر غیبت کیوں کر کبیرہ گناہ نہ کہلائے گی۔ ریفرنس الرواجح اقتراف الکبائر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28۔ عالم کے بارے میں احتیاط کی حکایت۔ حضرت شیخ افضل الدین رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی عالم دین کے مقام کے بارے میں پوچھا جاتا تو غیبت میں پڑ جانے کے خوف سے فرماتے، میرے علاوہ کسی اور سے پوچھو، میں تو لوگوں کو کمال اور بہتری ہی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور ہر ایک کے بارے میں حسن ظن سے کام لیتا ہوں۔ میرے پاس کشف نہیں جس کے ذریعے ان مقامات کی معلومات کر سکوں جو رب کائنات کے یہاں ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، الظن اکذب الحدیث، ترجمہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ ریفرنس تنبیہ المغترین صفحہ نمبر 193۔ عاشقان رسول، آج کل بدگمانی کا مرض عام ہے۔ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کر کے ثواب کمانا چاہیے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حسن الظن من حسن العباد، یعنی حسن ظن عمدہ عبادت میں سے ہے۔ ریفرنس سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 388، حدیث نمبر 4993۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے مختلف مطالب یعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ افسوس آج کل معاذ اللہ علماء
علماء کی بکثرت غیبت کی جاتی ہے، لہذا شیطان کسی عالم دین کی غیبت پر ابھارے تو حضرت سیدنا ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کو یاد کر کے خود کو ڈرائیے، جس نے کسی فقیہ عالم کی غیبت کی تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہوگا یہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہے۔ ریفرنس مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 81۔ دوزخ کے کتے کاٹیں گے۔ غیبت علماء کی ہو یا عوام کی، غیبت پھر غیبت ہی ہے۔ خدا کی قسم اس کا عذاب نہ سہا جا سکے گا۔ چنانچہ ایک بار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لوگوں کی غیبت نہ کرو ورنہ دوزخ کے کتے تمہیں کاٹیں گے۔ ریفرنس تفسیر در منصورج صفحہ نمبر 8، منہاج العابدین صفحہ نمبر 66۔ رات کے سناٹے میں کتا حملہ آور ہو تو، عاشقان رسول مذکورہ روایت کو بار بار پڑھیے اور تصور کیجیے کہ رات کا سناٹا ہو، کتا بھونکتا ہو، پیچھے آ رہا ہو اور آپ اس سے بچنے کے لیے تدبیریں کر رہے ہوں کہ یکا یک جھپٹ کر آپ کے کرتے کا دامن اپنے منہ سے پکڑ لے، اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اب غور کیجیے کہ صرف مسلمان کی غیبت کر دی اور مرنے کے بعد اگر سزا جہنم کے کتے نے کرتے کے دامن کو نہیں بدن کو اور وہ بھی پکڑا ہی نہیں کاٹنا شروع کر دیا تو اس وقت کیا گزرے گی؟ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ غیبت کی 15 مثالیں۔ حالات بہت ناگفتگو ہیں۔ شیطان نے اکثر مسلمانوں کو علماء حق سے کافی دور کر دیا ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، منہ بھر کر اب علماء کرام کی غیبتیں کی جاتی ہیں۔ علماء کی غیبت کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ واز کے پیسے لیتا ہے، بڑا بد زبان ہے، پیٹو ہے، حلوے مانڈے کھاتا ہے، کھانا ڈٹ کر کھاتا ہے، اس دن الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا تھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے، واز میں ناک سے بولتا ہے، بہت لمبا بیان کرتا ہے، بیان میں بس قصے کہانیاں سناتا ہے، آواز بھی خاص نہیں۔ بھائی ذرا بچ کر رہنا، علامہ صاحب ہیں، لالچی ہے، چھوڑو یار، وہ تو مولوی ہے۔ معاذ اللہ، عالموں کی بعض لوگ حقارت سے کہہ دیتے ہیں یہ ملا ہے۔ عالموں کی توہین کب کفر اور کب نہیں؟ عالم کی توہین کب کفر ہے اور کب نہیں؟ عام آدمی اور عالم دین کی غیبت میں بڑا فرق ہے۔ عالم کی غیبت میں اکثر اس کی توہین کا پہلو بھی ہوتا ہے جو کہ کافی تشویشناک ہے۔ عالم کی توہین کی 3 صورتیں ہیں اور ان کے بارے میں حکم شرعی بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضیہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 129 پر فرماتے ہیں، اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صریح کافر ہے، اگر بے وجہ علم اور اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی خصوصیت یعنی دشمنی کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے اور تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق ہے اور فاجر ہے۔ اگر بے سبب یعنی بلا وجہ رنج بغض رکھتا ہے تو مریض القلب و خبیث الباطن یعنی دل کا مریض اور ناپاک باطن والا ہے۔ اور اس یعنی عالم سے خواہ مخواہ بغض رکھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے۔ خلاصے میں ہے من ابغض عالما من غیر
سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، یعنی جو بلا کسی ظاہری وجہ کے عالم دین سے بغض رکھے اس پر کفر کا خوف ہے۔ خلاصہ الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 388۔ علماء کی توہین کے بارے میں چند سوال جواب پیش کیے جاتے ہیں۔ عالم بے عمل کی توہین، عالم بے عمل کی توہین۔ سوال: کیا عالم بے عمل کی توہین بھی کفر ہے؟ جواب: بسبب علم دین عالم بے عمل کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ عالم بے عمل بھی علم دین کی وجہ سے جاہل عبادت گزار سے بد درجے افضل و بہتر ہے۔ میرے آقا حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، اور قرآن شریف انہیں یعنی علماء حق کو مطلقاً وارث بتا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے بے عمل عالم کو بھی، یعنی جبکہ عقائد حق پرمستقیم یعنی صحیح العقیدہ سنی اور ہدایت کی طرف داعی بلانے والا ہو، گمراہ عالم اور گمراہی کی طرف بلانے والا وارث نبی نہیں، نائب ابلیس ہے۔ ہاں، رب نے تمام علماء شریعت کو کہاں وارث فرمایا ہے، یہاں تک کہ ان کے بے عمل کو بھی۔ ہاں، وہ ہم سے پوچھئے، خدائے پاک فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 32، ترجمہ کنز ایمان۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے، اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا، یہی بڑا افضل ہے۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ فتاوی رضیہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 530 پر نقل کرنے کے بعد میرے آقا اعلی حضرت مزید فرماتے ہیں، دیکھو بے عمل علماء جو کہ گناہوں سے اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، انہیں بھی کتاب کا وارث بتایا، اور نرا یعنی فقط وارث ہی نہیں بلکہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں گنا۔ حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، ہم میں کا جو سبقت لے گیا تو وہ سبقت لے ہی گیا، اور جو متوسط یعنی درمیانہ حال کا ہوا وہ بھی نجات والا ہے، اور جو اپنی جان پر ظالم یعنی گناہگار ہے اس کی بھی مغفرت ہے۔ ریفرنس تفسیر در منثور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 25۔ عالم شریعت اگر اپنے علم پر عامل بھی ہو، چاند ہے کہ آپ ٹھنڈا اور تمہیں بھی روشنی دینے والا، ورنہ عالم بے عمل مثل یعنی شمع ہے کہ خود تو جلے مگر تمہیں نفع دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو خیر یعنی بھلائی کی تعلیم دیتا اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس فتیلے یعنی چراغ کی بتی کی طرح ہے کہ لوگوں کو روشنی دیتا اور خود جلتا ہے۔ ریفرنس الترغیب والترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83، حدیث نمبر 11۔ ہیڈنگ: جاہل کو عالم سے بہتر جاننا کیسا؟ سوال: جاہل کو عالم سے بہتر جاننا کیسا؟ جواب: اگر علم دین سے نفرت کے سبب جاہل کو عالم سے بہتر جانتا ہے تو یہ کفر ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں، اس طرح کہنا علم سے جہالت بہتر ہے، یہ عالم سے جاہل اچھا ہوتا ہے، کفر ہے، جبکہ علم دین کی توہین مقصود ہو۔ ہیڈنگ: طالب علم دین کو کنویں کا مینڈک کہنا۔ طالب علم دین کو کنویں کا مینڈک کہنا۔ سوال: دینی طالب علم یا عالم دین کو بنظر حقارت کنویں کا مینڈک کہنا کیسا ہے؟ جواب: کفر ہے۔ مولوی لوگ کیا جانتے ہیں کہنا کیسا؟
ایسا ایک شخص نے کسی بات پر حقارت کے ساتھ کہا، مولوی لوگ کیا جانتے ہیں، اس کا اس طرح کہنا کیسا ہے؟ جواب، کفر ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، مولوی لوگ کیا جانتے ہیں کہنا کفر ہے، جبکہ علماء کی تحقیر مقصود ہو۔ دین پر عمل کو مولویوں نے مشکل بنا دیا ہے، کہنا کیسا؟ سوال، یہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ پاک نے دین کو آسان اتارا تھا مگر مولویوں نے مشکل بنا دیا؟ جواب، یہ علماء کی توہین کی وجہ سے کلمہ کفر ہے، کیونکہ فقہ کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشراف یعنی سعادت کرام اور علماء کی تحقیر، انہیں گھٹیا جاننا کفر ہے۔ ریفرنس مجمع الانہرج، صفحہ نمبر 509، جلد نمبر 2۔ مولویوں والا انداز۔ سوال، سنی عالم دین کی طرز پر قرآن و سنت کے مطابق کیے جانے والے کسی مبلغ کے بیان کو حقارتاً مولویوں والا انداز کہنا کیسا؟ جواب، کفر ہے، کیونکہ اس میں علماء حق کی توہین ہے۔ عالم سارے مظلوم کہنے کا حکم شرعی۔ سوال، عالم سارے ظالم یہ مقولہ کیسا ہے؟ جواب، مطلقاً علماء حق کے بارے میں ایسا جملہ کہنا کفر ہے۔ ہیڈنگ، عالم دین کو حقارت سے ملا کہنا۔ سوال، جو علماء کرام کو تحقیر کی نیت سے ملا یا ملا لوگ کہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، اگر بسبب علم دین علماء کرام کی تحقیر یعنی حقارت کی نیت سے کہا تو کلمہ کفر ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری فرماتے ہیں، جس نے توہین کی نیت سے عالم کو علوی یعنی مولا علی کی اولاد کو علوی کہا، اس نے کفر کیا، یعنی دوسرے الفاظ سے بلایا تو کفر کیا۔ اردو خواں یا بہرحال، البتہ بعض اوقات بے باکوں کی زبانوں سے ملوا، ملڑ وغیرہ الفاظ سننا یاد پڑتا ہے۔ بہرحال عالم دین کی بسبب علم دین توہین کرنا یا علوی صاحبان یا سادات کرام کی شرافت حسب نسب کے سبب کسی قسم کا توہین آمیز لفظ بولنا کفر ہے۔ مولوی بنو گے تو بھوکے مرو گے کہنا کیسا؟ سوال، دینی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے، دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے، علم دین سیکھ کر مولوی بنو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، یہ کہنا کیسا؟ جواب، اس جملے میں علم دین کی توہین کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ قائل پر توبہ و تجدید ایمان لازم ہے، اور اگر علم اور علماء کی توہین بھی مقصود تھی تو قطعی کفر ہے۔ قائل کافر و مرتد ہو گیا، اس کو نکاح بھی ٹوٹا اور پچھلے نیک اعمال بھی ضائع ہوئے۔ توہین علماء کے متعلق 10 پیرے۔ جتنے مولوی ہیں سب بدمعاش ہیں کہنا کفر ہے، جبکہ بسبب علم دین علماء کرام کی تحقیر کی نیت سے کہا ہو۔ یہ کہنا عالم لوگوں نے دیس خراب کیا ہے، کلمہ کفر ہے۔ یہ کہنا کفر ہے کہ مولویوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جو کہے علم دین کو کیا کروں گا، جیب میں روپیہ ہونا چاہیے، کہنے والے پر حکم کفر ہے۔ کسی نے عالم سے کہا جا اور علم دین کو کسی برتن میں سنبھال کر رکھ، یہ کفر ہے۔ جس نے کہا علماء جو بتاتے ہیں اسے کون کر سکتا ہے، یہ قول کفر ہے، کیونکہ اس کلام سے لازم آتا ہے کہ شریعت میں ایسے احکام ہیں جو طاقت سے باہر ہیں، یا علماء کرام نے انبیاء کرام پر جھوٹ باندھا ہے، معاذ اللہ۔ یہ کہنا سرید کا پیالہ علم دین سے بہتر ہے، کلمہ کفر ہے۔ نمبر 8، عالم دین سے
اس کے علم دین کی وجہ سے بغض رکھنا کفر ہے، یعنی اس وجہ سے کہ وہ عالم دین ہے۔ جو کہے فساد کرنا عالم بننے سے بہتر ہے، ایسے شخص پر حکم کفر ہے۔ یاد رہے صرف علماء اہل سنت ہی کی تعظیم کی جائے، رہے بد مذہب علماء تو ان کے سائے سے بھی بھاگا جائے۔ ان کی تعظیم حرام، ان کا بیان سننا، ان کی کتب کا مطالعہ کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا حرام اور ایمان کے زہر مقابل ہے۔